आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का जो एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। ना सिर्फ दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया बल्कि इस मंसूबे का जो मास्टर माइंड था उसको गिरफ्तार किया गया, बारूदी मवाद उससे बरामद किया गया और उस मास्टर माइंड को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसका जो एतराफ़ी बयान और उस एतराफ़ी बयान में जो बड़े इंकशाफात किए गए हैं, इस खबर से अपने आज के इस वीडियो लॉग का आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक बड़ा यू टर्न लिया है, रोजनामा जंग के सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने जो कॉलम लिखा है और उनकी तरफ से लिखे गए कॉलम पर जो उनको टारगेट किया जा रहा है, जो उनको निशाना बनाया जा रहा है, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो खबर नाज़रीन ये है कि फितनातुल हिंदुस्तान की जानिब से, भारत की प्रॉक्सीज की जानिब से यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त पर पाकिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया। 4 जगहों पर 4 मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में या अहम मकामात पर वो दहशतगर्दी का जो प्लान था, जो मंसूबा था, उसको एग्जीक्यूट किया जाना था और इस मंसूबे के लिए 4 बारूद से भरी गाड़ियां तैयार की गई थी जिन्हें इस दहशतगर्दी के मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इन 4 बारूद से बड़ी गाड़ियों का ब्लास्ट किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान के खुफिया सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करते हुए इस दहशतगर्दी का जो मंसूबा था, इसका जो मास्टर माइंड था डॉक्टर उस्मान काजी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो डॉक्टर उस्मान काजी है, इसका एतराफ़ी बयान भी सामने आया है। एतराफ़ी बयान में डॉक्टर उस्मान काजी का क्या कहना है, उसके इंकशाफात पे आने से पहले, उसके एतराफ़ी बयान पे आने से पहले आपको बताते जाएं कि इस मास्टर माइंड ने फितनतुल हिंदुस्तान का ये जो करिंदा था, जो कि एक बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में ग्रेड 18 का प्रोफेसर था, बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन साथ साथ वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी का काम भी सर अंजाम दे रहा था, फरीजा भी सर अंजाम दे रहा था। अब इसकी तरफ से जो मंसूबा बनाया गया था, यौम आज़ादी पे 14 अगस्त को 4 बारूद से बड़ी गाड़ियां तैयार की गई थी और 32 जो खुदकुश बमबार थे उनको भी तैयार किया गया था। और ये डॉक्टर उस्मान काजी जो कि एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर है, एक उस्ताद है, जो कि पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के ममार के तौर पे एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, वो दहशतगर्दों का सहूलतकार बना हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जो उससे तफ्तीश की है, उससे यह पता चला है कि उसके फितनतुल हिंदुस्तान के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात थे बल्कि तुर्बत का ये रिहायशी, तुर्बत में ये पड़ा बड़ा और इसने एमफिल किया कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और कायदे आजम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से एमफिल करने के बाद पिशावर यूनिवर्सिटी से इसने पीएचडी किया। वहीं पर मुल्जम के मास्टरमाइंड जो है डॉक्टर उस्मान काजी, उसके अपने एतराफ़ी बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पिशावर में ही उसके दहशतगर्द अनासर के साथ मुलाकात हुई और जब वो वापस कोयटा जाता है, वहां पे जाके फितनतुल हिंदुस्तान की तंजीम में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत अख्तियार कर लेता है। और जो कोयटा में रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ये डॉक्टर उस्मान काजी मुलविस था, इसके लोग मुलविस थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इनका प्लान था 14 अगस्त को 4 मुख्तलिफ मकामात पे या पाकिस्तान के 4 शहरों में बशमूल कोयटा जो दहशतगर्दी के धमाके किए जाने थे, अब इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब इसको नामालूम मकाम पे मुंतकिल करके इससे तफ्तीश की जा रही है। उनके साथ जो अटैच लोग हैं उनके बारे में बासपोस की जा रही है। लेकिन एतराफ़ी बयान में डॉक्टर उस्मान क्या कहते हैं कि मेरे साथ मेरी रियासत ने अच्छा किया, मुझे पाला, मुझे पोसा, लेकिन मैंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की। अब इस एतराफ़ी बयान से जो वो माफ़ी मांग रहा है और इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि मैंने रियासत के साथ, अपनी माँ के साथ गद्दारी की है, अब इस पे उसको क्या कहा जाए? क्या ऐसे लोगों की माफ़ी बनती है कि आप अपनी माँ के साथ, अपनी सरजमीन के साथ ये करें कि जो दहशतगर्द अनासर हैं उनके साथ मिलके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें, बम धमाके करें, तखरीब कारी करें, अपने लोगों की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की आप जान लें, फिर उसके बाद जब आप पकड़े जाएं तो आप कहते हैं कि हमने गद्दारी की है,
ہمیں معاف کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سیکیورٹی فورسز کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص سے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ استاد کے لبادے میں دراصل ایک دہشت گردوں کا سہولتکار نہیں، خود ایک دہشت گرد تھا، اس سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، اور اس سے جو معلومات جو تفتیش کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں جو فتنۃ الہندوستان کا نیٹ ورک ہے، اس کے جو مزید کرندے جو ساتھی ہیں، ان تک بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہنچیں گی اور ان کا گھیرا بھی تنگ کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ کس منظم طریقے کے تحت، کس منظم پلان کے تحت جو بلوچستان ہے، ہمارا صوبہ ہے، پاکستان کا دل ہے، اس کو وہاں پہ انتشار اور خلفشار اور اس کو الگ کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ اب اس میں کون لوگ ملوث ہیں؟ پاکستان کے دشمن ملوث ہیں، اور یہ کہاں پہ پناہ لیتے ہیں؟ ان کو مالی امداد کہاں سے ملتی ہے؟ فتنۃ الہندوستان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھارت انوالو ہے، اور پاکستان کئی عالمی جو فورمز ہیں وہاں پر بھارت کی یہ جو پراکسیز ہیں، اس کی مالی جو سپورٹ بھارت کی طرف سے کی جاتی ہے، اس کے ثبوت پاکستان عالمی سطح پہ فراہم کر چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر عثمان قاضی گرفتار ہوئے ہیں، ان کے انکشافات پہ، ان کے اعترافی بیان پہ، اور ان سے جو مزید تفتیش کی جائے گی، یہ کھرا کہاں تک جاتا ہے اور کتنے لوگ جو ہے مزید اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اس بڑی گرفتاری اور جو دہشت گردی کا منصوبہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا ہے، بلوچستان میں کچھ بہتری بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اب ناظرین آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن لیا ہے۔ ناظرین، جو 5 اگست کا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا، جس سے متعلق پی ٹی آئی نے ایک پورا بیانیہ بنایا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان اس احتجاجی تحریک میں آ کے شریک ہوں گے، اس کو لیڈ بھی کریں گے، عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ کیا آپ کے دماغ میں آیا کہ 5 اگست تو گزر گئی، آج ہم 18 اگست کو بیٹھے ہیں؟ کہاں ہے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بیٹے، جنہوں نے ملاقات کے لیے بھی آنا تھا اور اس احتجاجی تحریک میں شریک بھی ہونا تھا، ویزا کے لیے بھی اپلائی کر دیا گیا تھا؟ کچھ خبر نہیں ان کی کہ وہ کب پاکستان آ رہے ہیں، کب کا ٹکٹ انہوں نے خریدا ہے۔ اب ان کا پاکستان آنا نہ آنا چلیں اپنی جگہ پہ، اب پی ٹی آئی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ کس نے چھوڑا ہے؟ جناب عمر ایوب صاحب نے چھوڑا ہے، جو کہ سابق اپوزیشن لیڈر ہو چکے ہیں، جو کہ سابق رکن اسمبلی ہو چکے ہیں، عمر ایوب صاحب، جن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان پاکستان میں آ کے سیاست کرتے ہیں تو انہیں سیاست کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کس لیے بنائے گئے تھے؟ عمران خان صاحب کا جو نیریٹر تھا، عمران خان صاحب جو سیاست میں آئے تھے، کیا کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے ملک میں 2 خاندان جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں، 2 خاندانوں کا اقتدار رہتا ہے، ایک شریف خاندان ہے، دوسرا زرداری خاندان ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاست میں ان 2 خاندانوں کی مروثی سیاست کے خلاف آیا ہوں۔ خان صاحب کہتے تھے کہ کیوں نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی مریم نواز سیاست میں آئے، کیوں شہباز شریف کے بعد اس کا بیٹا حمزہ شہباز شریف سیاست میں آئے، زرداری کے بعد بلاول بھٹو اور زرداری کیوں سیاست میں آئیں، باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ آگے کیوں نہیں آتے، وہ پارٹی کے صدر کیوں نہیں بنتے، وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنتے؟ تو آج پاکستان تحریک انصاف جو مروثی سیاست کو لے کے یہ دعوے دار تھے کہ ہم مروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے، خاندانی سیاست کا خاتمہ کریں گے، آج وہ پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ ہم بھی مروثی سیاست کو ویلکم کرتے ہیں۔ قاسم اور سلمان اگر سیاست میں آتے ہیں تو ان پہ کوئی پابندی نہیں، ان کو کسی نے منع نہیں کیا، بالکل آپ ویلکم کریں، قاسم اور سلمان کو سیاست میں ویلکم کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو سیاست میں ویلکم کرنے سے پہلے اپنا جو بیانیہ ہے اسے پبلکلی دفن کر دیں کہ اب ہم مروثی سیاست کے خلاف نہیں، ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان میں مروثی سیاست ہی چلتی ہے، تو ہم اب اپنی پارٹی میں بھی مروثی سیاست کو ہی پروموٹ کریں گے، مروثی سیاست کو ہی فروغ دیں گے۔ باقی جو سہیل وڑائی صاحب نے جو 2 کالم لکھے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، ایک انہوں نے ہفتے کے دن کالم لکھا، دوسرا انہوں نے اتوار کے روز کالم لکھا، اور جو اتوار کا ان کا کالم تھا اس میں سہیل وڑائی صاحب نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ مصالحت کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ سمجھوتا کر لیں، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا کو چھوڑ کے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کئی مرتبہ پہلے بھی یو ٹرن لے چکے ہیں، اب یہ بھی یو ٹرن ہے مروثی سیاست کے بنیادی نیریٹو سے، تو ایک اور یو ٹرن لے لیں، تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ سے سوال نہیں کریں گے، بلکہ یہ تحریک انصاف اور عمران خان کی کامیابی ہوگی۔ یہ جو سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا، اس کے بعد اب سوشل میڈیا پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وڑائی صاحب نے یہ معافی مانگنے کی بات کیوں کی۔
بھئی سہیل وڑائے صاحب کی رائے ہے, آپ اس پہ ایگری کریں, آپ اس کے ساتھ اختلاف کریں, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن کسی کی رائے کو آپ دبا تو نہیں سکتے. باقی اگر حقیقت کی ہم بات کریں تو جو پہلے کالم میں, ہفتے کے دن کے کالم میں جو سہیل وڑائی صاحب نے لکھا, سارے حقائق بیان کیے, کون سی غلط بات انہوں نے لکھی. اور دوسرا جو سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مصالحت کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ایسا دھڑا موجود ہے جو اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جیسے کیسے عمران خان صاحب کمپرومائز کر لیں, ڈیل کر لیں, یا جو بھی معاملات ان کا سمجھوتا طے پاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر لایا جائے, وہ باہر آ کے پارٹی کو سنبھالیں, پارٹی میں اتحاد لے کے آئیں. یہ جو پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, پارٹی میں دراڑیں موجود ہیں, احتجاج کی کال ہوتی ہے, لوگ نہیں نکلتے, تو پارٹی میں دھڑا جو اس مذاکرات کا اور ڈیل کا حامی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو 4 کمروں کے 4 دیواروں کے اندر جو خان صاحب قید ہیں ایک کمرے میں, تو وہاں سے وہ کیا سیاست کریں گے, اس 4 دیواری سے باہر نکلیں گے, ایک چھوٹے سے کمرے سے باہر نکلیں گے تو پارٹی کے لیے سیاست بھی کریں گے اور اپنے لیے بہتری کا راستہ بھی عمران خان صاحب تلاش کر سکتے ہیں. تو پھر سہیل وڑائی صاحب کو ہدف تنقید کیوں بنایا جا رہا ہے, ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جب پی ٹی آئی کے اندر ایسا دھڑا موجود ہے جو یہاں تک کہتا ہے, میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, جو یہاں تک پارٹی کی کور کمیٹی, سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کہتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں بھی پکڑنا پڑے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں بھی پکڑے جائیں, لیکن خان صاحب کو پہلے باہر لایا جائے. پہلا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, وہ رہائی جس طریقے سے بھی ہو لیکن رہائی بنے, اور اس کے بعد پھر ہمیں سیاست کرنی چاہیے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.